السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإیاک نعبد وإیاک نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم واولیاء اللہ لا خوف علیہم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی جلیل و قادر ہے۔ یاد رکھنا رحمان و رحیم لفظ نہیں استعمال کیا میں نے۔ آج میں اپنے بھائی رانچی کے شہید مدثر کی شہادت سے آپ لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں، یعنی ایمان کی نسبت سے جو میری بہنیں ہیں، میں ان تمام حضرات سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدثر کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی۔ اس شہادت کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا پیغام تھا جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اللہ کی اس کتاب قرآن کے حوالے سے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے لقب تھے، جن میں سے ایک لقب ان کا تھا کالی کملی والے۔ وہ اس لیے تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے بدن پر کالی چادر اوڑھ کر رکھتے تھے، اس لیے انہیں پکارا گیا کالی کملی والے۔ اس بات کو اپنی میں یہیں روکتا ہوں اور اپنی پیغام والی بات پر واپس آتا ہوں۔ اب چونکہ پیغام مجھے قرآن سے دینا تھا، تو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے میں نے قرآن کو اٹھایا اور میں نے سورہ مدثر پڑھا۔ اب میں نے دیکھا کہ کیا یہ اتفاق کی بات ہے کہ شہید ہونے والے کا نام بھی مدثر ہے اور قرآن کی سورہ کا نام بھی مدثر ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سورہ مدثر کی چند آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، جس سے آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، پہلی آیت، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جسم پر کپڑا اوڑھ کر رکھتے، اس لیے اللہ نے کہا اے کپڑا اوڑھنے والے۔ اور وہ کون سے رنگ کا کپڑا اوڑھتے؟ کالے رنگ کا۔ تو آیت کا مطلب ہوا اے کالا کپڑا اوڑھنے والے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ شہید مدثر نے بھی کالا کپڑا ہی پہن رکھا تھا جس وقت اس کی شہادت ہوئی؟ قرآن کی ایک خاص بات ہے کہ قرآن کی آیت کا صرف ایک مطلب نہیں ہوتا، اس کی کئی معنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی والی کتاب ہے، تو یہ ہر دور میں ہمیں اشارہ دیتے رہے گی۔ اب اس آیت کا میں آپ کو ایک اور مطلب بتاتا ہوں۔ مدثر کے معنی ہوتا ہے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، جو ظاہر نہ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اے وہ لوگ جو ڈھکے ہوئے، چھپے ہوئے، ظاہر نہیں ہوتے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کون لوگ ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے؟ اشارہ یہاں ان لوگوں کی طرف ہو رہا ہے جو واقعی میں اللہ اور رسول کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے، لیکن اس وقت وہ ظاہر نہیں ہو رہے، انتظار میں۔ تو اللہ یہاں ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، ہے وہ لوگ جو ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ ہو گئے دو معنی۔ اب اس آیت کا ایک تیسرا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدثر الفاظ کا معنی ہوتا ہے پردے میں رہنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اے پردہ کرنے والوں۔ اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے ہماری ایمان والی عورتوں کی۔ کہو سبحان اللہ۔ اور اگر حالات کو دیکھے تو نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ ہماری ایمان والی عورتیں ہی میدان میں آ رہی ہے۔ تو تین معنی میں نے آپ کو بتایا، یا ایھا المدثر، اے کالا کپڑا اوڑھنے والے، جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جڑ رہی ہے اور شہید مدثر کی طرف بھی جڑ رہی ہے، اور کالا کپڑا، کالے سیاہ رنگ والوں کی حدیث میں بھی بہت ذکر ہوا ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔
دوسرا اے وہ لوگ جو ظاہر نہیں ہوتے، اور تیسرا اے پردہ کرنے والیوں۔ اب ان سے اللہ کہہ کیا رہا ہے، پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوں میں۔ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ شہید مدثر بھی اٹھ کھڑا ہو گیا تھا اور خبردار کر رہا تھا اسلام زندہ باد کہہ کر۔ دھیرے دھیرے پیغام کو سمجھیے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اب اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کا نعرہ لگاؤ۔ اللہ کہتا ہے قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کا نعرہ لگاؤ۔ فکبر یعنی اللہ اکبر کی صدائے بلند کرو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لو۔ سبحان اللہ، کیا پیغام دے رہا ہے اللہ پاک۔ کیا اس وقت امت اتنی گمراہ نہیں ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَرُجْزَ فَحْجُرْ، اور چھوڑ دو سارے برے کام۔ پھر کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور ان لوگوں کی حمایت نہ کرو تاکہ تم ان سے دنیا کے فائدے لے سکو۔ اب یہ آیت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لبرل اور سیکولر مسلمانوں کے لیے ہے جو مشرکوں کا سپورٹ کرتے۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ مشرکوں کا سپورٹ نہ کرو تاکہ تم ان سے دنیا کے فائدے لے سکو۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور تھوڑا صبر تو رکھو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کیونکہ جس دن سر پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت دردناک دن ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ایمان کی نشانی نماز، داڑھی، ٹوپی نہیں ہے، اور لاکھوں روپے کا بکرا خرید کر قربانی کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس پیغام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے اس پر کھرا اترنا ایمان ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا سارے ہندوستان اور پورے دنیا کے مسلمانوں سے کہ وہ اپنی غیرت کو جگائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے۔ اس پر ہم صبر نہیں کریں گے اور نہ ہی معاف کریں گے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور تمام مسلمین و مؤمنین تک اس کو پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔